و مولانا محمد وبارک وسلم۔ اللہ تعالیٰ اس کائنات کا خالق ہے، روحی مالک ہے، ہر چیز اسی کے قبضہ قدرت میں ہے، ہر چیز اسی کی ہے۔ آیت الکرسی میں ہم کہتے ہیں لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، جو کچھ آسمان و زمین میں سب اس کا ہے۔ اور کئی دفعہ قرآن میں یہ ریپیٹ ہوا ہے للہ ما فی السماوات و ما فی الارض و ما فیہن، کہ آسمان و زمین میں جو کچھ ہے وہ سب اللہ کا ہے۔ اس لیے جب کوئی بندہ فوت ہوتا ہے ہم پڑھتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم سب اللہ کے ہیں یا اللہ ہی کے لیے ہیں اور اسی کی طرف لوٹنے والے ہیں۔ تو اس لیے یہ ہمارے ہاں جو آج کل تصور بن گیا ہے کہ ایک نعرہ چل رہا ہے عورتوں کے حوالے سے، میرا جسم میری مرضی۔ ہمارا جسم ہم سمجھتے ہیں یہ میرا جسم، میرا نہیں ہے، یہ سب کچھ اللہ کا ہے۔ قرآن میں ایک آیت ہے ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسہم و اموالہم بان لہم الجنہ، کہ ہم نے ایمان والوں سے ان کی جان اور مال جنت کے بدلے میں خرید لیا ہوا ہے۔ کیا مطلب کہ یہ جان اب ہماری نہیں ہے، یہ مال ہمارا نہیں ہے، اس جسم پہ میری مرضی نہیں چلے گی۔ یہ جو میرا مال ہے یہ میرا نہیں، یہ اللہ کا مال ہے۔ یہ میری آنکھیں، یہ میرے کان، یہ میری زبان، اب کوئی کل کو کہے جی میری زبان ہے میری مرضی چلے گی، میں جس طرح کے اول فول چیزیں بکتا رہوں، جو مرضی چاہے اللہ کے خلاف بول لوں، اللہ کے حبیب علیہ السلام کے خلاف بول لوں، تو کیا اسلام اس کی اجازت دیتا ہے کہ آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کوئی ایسی نازیبہ بات کر دیں، آپ اللہ کے بارے میں ایسی نازیبہ بات کر دیں؟ نہیں نہیں نہیں۔ تو یہ کنسیپٹ ہمارا کلیئر ہونا چاہیے کہ یہ جسم میرا نہیں ہے، یہ زبان میری نہیں ہے، یہ سب کچھ عطائی ہے۔ تو جس نے جو چیز دی ہوتی ہے اس کی رولز اور ریگولیشن لگنے چاہیے نا۔ اس لیے یہ ایک بہت غلط بات ہمارے معاشرے میں چل رہی ہے۔ عورتیں بھی مارچ کر رہی ہیں، سنا ہے پچھلے سال بھی مارچ میں کوئی مارچ ہوا کہ جی ہم آزاد ہیں۔ مسلمان آزاد نہیں ہے، مسلمان مرد ہے، عورت ہے۔ عورت کو تو اللہ نے بڑی عزت دی ہے، اس کو گھر کی ملکہ بنایا ہے، اسے ماں کا روپ دیا، اسے بیٹی کا روپ دیا، اسے انہیں 4 روپ ہے نا، ماں، بیٹی، بہن کا روپ دیا۔ یہ سارے روپ کتنے اعلیٰ ہیں، اور یہ اللہ کے ہاں بڑے مکرم۔ ماں کی شکل میں کتنا رتبہ دیا اسلام نے عورت کو، بہن کی شکل میں کتنا رتبہ دیا۔ تو یہ روپ اسلام دیتا ہے۔ اسلام عورت کو مرد کی ذمہ لگاتا ہے کہ وہ عورت کی ساری ضروریات پوری کرے۔ عورت کو شمع محفل نہیں بنایا گیا، اور عورت کو مختلف انداز کی جو اس جاہلیت کے زمانے میں عورت کی تکریم نہیں ہوتی تھی، عزت نہیں ہوتی تھی، عورتوں سے بیگار کا کام لیا جاتا ہے۔ اور آج بھی جدید دور اور جدید تعلیم اور سارا سسٹم آ گیا، لیکن آج بھی عورت اسی رخ پہ جانا چاہتی ہے۔ تو یہ بڑا عرصہ پہلے مہم انگلینڈ میں 1895 میں 1895 میں مہم چلی کہ عورت کو باہر آنا چاہیے، عورت کو مرد کے شانہ بشانہ کام کرنا چاہیے۔ پھر وہ ایک مہم چلی اور عورت کو باہر وہ لے آئے، اور عورت سے وہ چھوٹے چھوٹے کام لینے لگے۔ ہوٹلوں میں وہ کام کر رہی ہے، ڈرائیونگ میں وہ کر رہی ہے، ایئر ہوسٹس وہ بن رہی ہے، اور پتہ نہیں وہ جو شاپنگ سینٹر ہے وہاں پہ وہ ریسیپشن پہ وہ بیٹھی ہوئی ہے۔ تو یہ عورت کا مقام نہیں تھا۔ پھر 100 سال بعد 1995 میں دوبارہ سروے ہوا تو یورپ کی عورت کہتی ہے اب ہم واپس جانا چاہتے ہیں گھروں میں۔ ہمیں یہ بڑا برا ایکسپیرینس ہوا ہے یہ باہر نکل کے، یہ جو ہم نے مہم چلائی تھی۔ تو آج بدقسمتی ہماری یہ ہے کہ آج مسلمان عورت کو تو اللہ نے پردہ دیا ہے، اس کی تو آواز کا بھی پردہ ہے، اس کی تو آواز بھی دین ہمارا کہتا ہے، اسلام ہمارا کہتا ہے کہ عورت کو غیر مرد کے ساتھ سخت زبان میں بولنا چاہیے، کرخت لہجے میں بولنا چاہیے۔ حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ امہات المومنین جو امت کی مائیں ہیں انہیں بھی یہ حکم دیا گیا کہ آپ غیر مرد کے ساتھ سختی سے بات کریں، حالانکہ وہ امت کی مائیں ہیں۔ تو چیزیں کہ ایک عام عورت وہ بڑے اچھے انداز سے لوگوں سے گفتگو کر رہی ہے اور ان سے بڑے اخلاق سے، اور وہ سارا
تو مسلمان عورت کا غیر مرد کا اخلاق یہ ہے کہ سختی سے بات کرے، تاکہ اس کے دل میں اس کا وہ انکلینیشن پیدا ہی نہ ہو، میلان پیدا ہی نہ ہو۔ تو یہ جو اس وقت ہمارے ہاں سلسلہ چل نکلا ہے، اس کو ڈسکریج کرنا چاہیے۔ ہم مسلمان ہیں، ہماری کوئی چیز اپنی نہیں ہے، ہم ہیں ہی اللہ کے۔ تو اس لیے ہم ہر نماز کے اندر کیا اقرار کرتے ہیں؟ التحیات للہ والصلوات والطیبات، اے اللہ میری زبان بھی تیرے لیے، اور میرا وجود بھی تیرے لیے، اور میرا مال بھی تیرے لیے۔ کیا مطلب؟ اے اللہ میری زبان بولے گی تیری مرضی کے مطابق بولے گی، میرا جسم استعمال ہوگا اے اللہ تیری مرضی کے مطابق استعمال ہوگا۔ میں آزاد نہیں ہوں، شتر بے مہار نہیں ہوں کہ جہاں مرضی چلا جاؤں، جہاں مرضی جو مرضی بول لوں۔ نہیں، کل کو اور بھی اس قسم کی جو مہم ہوتی ہے، تو یہ مسلمان ملک کے ہم شہری ہیں، اور الحمدللہ اللہ کا شکر ہے کہ جو مرضی یہ فتنے اٹھتے رہتے ہیں، یہ مہمیں چلتی رہتی ہیں، یہ NGOs مختلف انداز سے اپنے یہ سارے چلتی رہتی ہیں، لیکن الحمدللہ اللہ کے فضل سے ہم مسلمان ہیں، اور مسلمان عورت کو بھی یہ فیل ہوتا ہے۔ وہ چند لوگ ہیں جو میڈیا کے اندر آ کے اور اخباروں کے اندر آ کے اپنے آپ کو شو آف کرانا چاہتے ہیں۔ تو اس لیے ہمارے ذہنوں میں یہ بات کلیئر ہونی چاہیے، اور ہمیں اپنے معاشرے میں لوگوں کا یہ ذہن بنانا چاہیے، اور اپنی خواتین کا ذہن بنانا چاہیے کہ آپ کو اللہ نے بڑی عزت دی، آپ اس مہم کا حصہ نہ بنیں۔ ٹھیک ہے نا؟ یہ تو جو دیکھیں، جو اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، جو عورت پردہ نہیں کرتی اس کے لیے تو بڑی سخت وعید بتائی گئی ہے قیامت میں، آخرت میں، یعنی اس کے لیے بڑا سخت وارننگ دی گئی ہے۔ تو مسلمان تو ہم ہماری جو عورت ہے وہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فالور ہونی چاہیے۔ انہیں دیکھے کس طرح وہ اپنے جسم کو ڈھانکتی تھی، کس طرح پردہ کرتے تھے۔ قیامت کے دن اندھیرا چھا جائے گا، کیوں کہ سید الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی بیٹی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ پل صراط پہ سے گزرنے والی، کوئی ان کو وہاں پہ نہ دیکھ لے۔ یہ اسلام ایسا پردے کا حکم دیتا ہے۔ تو اس لیے ہم جب یہ مائنڈ بنا لیں گے کہ ہم ہیں ہی اللہ کے، ہماری ہر چیز اللہ کی ہے، پھر اللہ کی مرضی کے خلاف ہمارا کوئی ایک لمحہ بھی نہیں گزرے گا۔ پھر ہمارا زبان کا بولنا اللہ کو راضی کرنے والے ہم بولیں گے۔ ہم جب اپنے وجود کا استعمال کریں گے اللہ کی مرضی کے مطابق، اللہ کے حکم پہ لبیک کہیں گے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حیات طیبہ ہے اس کے مطابق ہم زندگی گزاریں گے۔ اس لیے ہم اللہ پاک کو راضی کرنے کا مائنڈ بنائیں، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی جو ترتیب ہے اس پہ زندگی گزاریں۔ اگر اس پہ گزاریں گے تو اس میں دنیا کا بھی فائدہ ہے، آخرت کا بھی فائدہ ہے۔ تو اللہ رب العزت ہمیں اپنے دین کی سمجھ اور عمل کرنے کی توفیق عطا